اتنا نان سیریسلی اس بات کو لے رہے ہو کہ آپ کو یہ مذاق لگ رہا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے اور نمبر جھوٹے ہیں اور یہ کوئی بیماری اتنی نہیں، یہ بہت خطرناک بیماری ہے. میں فرنٹ لائن پر ہوں، میں اپنے 1000 بیڈ کے ہاسپٹل کے اندر جو ایکسپرٹس ہیں میں ان میں سے ایک ہوں. ہم لوگ دن رات کام کر رہے ہیں. عام طور پر میں 10 پیشنٹ کا خیال رکھ رہا ہوتا ہوں. ابھی 2 ڈاکٹر ایک وقت میں ہوتے ہیں جو میں 40 کا خیال رکھتا ہوں، وہ 40 لوگوں کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے. اور پتہ ہے یہ زیادہ تر لوگ وہی آ رہے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن کا رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، جو کہ مل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جو نماز پڑھنے بھی جا رہے ہیں، جو اپنے ماں باپ سے بھی مل رہے ہیں، جو آپ بھی کر رہے ہو. ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار. ابھی یہاں پہ ایک رشین چرچ ہے جس نے، ہم لوگوں نے جب لاک ڈاؤن لگایا تھا تو اس رشین چرچ کے بڑے نے یہی بولا تھا کہ یہ گھر میں بیٹھنے کا ٹائم تھوڑی، یہ تو خدا سے ناراضی کی بات ہو جائے گی. یہ تو خدا کے پاس آنے کا موقع ہے کہ خدا کے پاس آؤ اور گڑ گڑا کے بولو کہ معاف کر دے اور یہ بلا ٹل جائے. پچھلے 2 ہفتے میں ان لوگوں کے اس چرچ کے 50 لوگ مر گئے. اس حد تک کا برا حال ہوا تھا کہ ہم لوگ کو فوجیوں کو بھیجنا پڑا تھا ان کے گھروں پہ، کہ وہ گھر کے باہر فوجی کھڑے ہوئے تھے بندوق کے ساتھ کہ نکلنے نہیں دیں کسی کو. اور جیسے ہی ہم لوگ تھوڑا پیچھے ہٹیں کہ یہ لوگ گھر سے نہیں نکل رہے ہیں تو چلو پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹے تو ان لوگوں کے یہاں گھر میں دعوت ہوئی ہے، 300 لوگوں کی شادی ہوئی تھی. اب آ رہے ہیں ان کے 50 سال کے لوگ، 40 سال کے لوگ، 30 سال کے لوگ، لڑکے آ رہے ہیں. پھیپھڑے ہی بند ہو گئے ہیں، کڈنیاں بھی بند ہو گئی ہیں، سب کے سب ڈائلسس پہ ہیں. اور ان لوگوں کے 10ویں 12ویں دن ان لوگوں کا دل بھی رک جاتا ہے کام کرنا. تو ہم لوگ تو صاف صاف بات کرتے ہیں ان لوگوں کو، جب بھی یہ ایڈمٹ ہوتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں بھائی ان کا دل رکے گا تو ہم لوگ ایک چیز کرتے ہیں، چیسٹ کمپریشن کرتے ہیں. آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ دل رک گیا ہے تو شاک دے رہے ہیں، چیسٹ کمپریس کر رہے ہیں، تو اس وقت آس پاس بھیڑ ہوتی ہے ڈاکٹرس کی، نرسز کی، کہ باری باری سب کمپریس کر رہے ہوتے ہیں. اور ہر بار کمپریس کرتے ہیں تھوڑی سانس باہر جاتی ہے تو ہم لوگ سب ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں اس سے. تو ہم لوگ ان سے صاف بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ کمپریشن نہیں کریں گے، کہ تم لوگوں کی بیوقوفی کی وجہ سے، کہ تم لوگوں کو جو ہم لوگ اتنے ٹائم سے بول رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھو، گھر والوں سے نہیں ملو، دوستوں سے نہیں ملو، تم لوگ کیونکہ بات نہیں مان رہے تھے، ہم لوگ اپنی زندگی مزید رسک میں نہیں ڈالیں گے. ویسے ہی ہم لوگ رسک میں ڈال چکے ہیں. ویسے ہی ہم لوگ جب تم لوگوں کے گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی زندگی جان پر آئی ہوئی ہوتی ہے یار. پتہ ہے میں کتنی پروٹیکشن پہن کے جاتا ہوں. میں 2 ماسک ہوتے ہیں، ایک N95 ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک اور ماسک ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنے بڑے گاگل ہوتے ہیں، پکچر سینڈ کروں گا. اوپر سے ٹوپی ہوتی ہے، پھر گاؤن پہنتے ہیں، پھر گلوز پہنتے ہیں، پھر جوتوں کے کور ڈالتے ہیں، پھر جاتے ہیں، نکلتے ہیں، سب کچھ کپڑے اتارتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، واپس کے نام ہے گاؤن اپ ہوتے ہیں، پھر دوسرے پیشنٹ کے روم میں جاتے ہیں. سر 40 دفعہ میں کر رہا ہوتا ہوں ہر روز رات کو. اور جو دوسرا ڈاکٹر ہے وہ بھی یہی کر رہا ہوتا ہے. حال اتنا برا ہو گیا کہ جن پیشنٹس کے روم میں ہمیں جانا نہیں ہوتا ان پیشنٹس کے روم میں ہم لوگ جا بھی نہیں رہتے. ہم لوگ نرس اندر جو بیٹھی ہوتی ہے ہم لوگ اس کو اشاروں سے بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے. تھوڑا سا دروازے کے کھولتے ہیں، کوئی آئی وی ختم ہوگی تو آئی وی دیتے ہیں اور بس ختم، باہر واپس آ جاؤ. اس کو جو اندر ہے اس کو اندر رہنے جو ہم لوگ باہر ہے باہر آنے دو. ہم لوگ اپنے دوستوں سے نہیں مل رہے ہیں. یہ حال ہے کہ میرے ساتھ جو ڈاکٹرز جن کی فیملیز ہیں، جن کی نرسز جن کی فیملیز ہیں، وہ اپنے بچوں سے نہیں ملے ہیں پچھلے 1 مہینے سے. کوئی بھی نہیں ملا اپنے گھر والوں سے. ٹھیک ہے، ہم لوگ آتے ہیں. اس طرح میں اپنا بتاتا ہوں کہ میں جن کپڑوں میں ہاسپٹل کے اندر ہوتا ہوں وہ کپڑے میں ہاسپٹل میں اتارتا ہوں، ادھر کی لانڈری مشین میں ڈالتا ہوں، جو کہ اسپیشل لانڈری مشین ہوتی ہے سینیٹائزیشن والی، اس میں ڈالتا ہوں، نہاتا ہوں، دوسرے کپڑے پہنتا ہوں. پھر ان کپڑوں میں جب میں ہاسپٹل سے باہر آتا ہوں، میں گھر پہ آتا ہوں تو دروازے پہ اپنے سارے کپڑے اتارتا ہوں، باسکٹ میں ڈالتا ہوں، ڈائریکٹ واپس جاتا ہوں، دوسری دفعہ نہاتا ہوں اور پھر تیسری چینج کرتا ہوں. میں روزانہ 3 کپڑے بدلی کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ مجھے وائرس نہیں لگے. تو جب میں اتنی پروٹیکشن کر رہا ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہو پروٹیکشن اتنی؟ مطلب نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ایسے موقع پر با جماعت پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو زندگی بھر نماز پڑھی نہیں ہے کسی نے. اب وائرس ہے تو بھائی خدا 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 سب نماز پڑھیں، با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں. یار ایک بندہ چاہیے، صرف ایک بندے کو وائرس ہو نا اور وہ اس نماز میں پڑھے تو اس کی پوری صف والوں کو وائرس ہوگا. تو اسلامی طور پہ اس کا رسپانسبل کون؟ قیامت کے دن کون اٹھایا جائے گا؟ کہ جب تمہیں پتہ ہے، جب تمہیں ہر نیوز چینل پہ تمہاری گورنمنٹ بول رہی ہے، تم باقی لوگوں کو دیکھ رہے ہو، جب تمہیں پتہ ہے باقی، یار ہمارے یہاں 1000 لوگ مرے تھے کل رات کو، 1000 لوگ، 7 پیشنٹ تو میرے مرے ہیں. تو یار اس کو پلیز اتنا لائٹلی مت لو. یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو، آپ اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہے ہو اور آپ کے ماں باپ دوسرے اپنے بھائی سے مل رہے ہیں. تو فرض کرو ایک بندے کو ہے، فرض کرو مصطفیٰ کو خدا نہ خواستہ کسی سے وائرس لگا ہے، اپنے دوست سے وائرس لگا ہے. اس کو شروع کے 10 دن میں کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا.
ٹھیک ہے, کوئی سمٹم نہیں آئے گا, کوئی کھانسی کوئی نزلہ نہیں آئے گا, پر وہ وائرس سے انفیکٹ کر رہا ہوگا. صرف بات کرتے ہو نا, سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے نا کہ اس کے چہرے پہ ہوا لگ رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ بات کرتے ہیں تھوک اڑتے جاتی ہے, یہ ساری وائرس سے بھرا ہوا ہے یار. ٹھیک ہے, تو یہ آپ ملے ہو, آپ کو تو کوئی بظاہر سمٹم نہیں آ رہا, آپ کو سمٹم آئے گا 10 دن بعد, جب وہ کھانسی, گلے میں ایچ ہوگی, سانس پھولنے لگے گی, یہ 10 دن بعد آتی ہیں صحیح چیزیں. شروع کے 10 دن کچھ نہیں ہوتا آپ کو, پر آپ انفیکٹ کر رہے ہوتے ہو. تو اگر مصطفیٰ کو ہوا ہے تو اس نے آپ کے والد صاحب کو دیا, اس نے عدنان کو دیا, اس نے باقی آپ کی بہنوں کو دیا, ٹھیک ہے, اپنے بہنوئیوں کو دیا, اور اس نے آپ کو دیا, آپ گھر پر آئے, آپ نے اپنی بیگم کو دیا, اپنے بچوں کو دیا, آپ نماز پڑھنے گئے, آپ نے ان لوگوں کو دیا. ٹھیک ہے, تو اس کا ذمہ دار کون؟ ایسی نمازوں کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ جا رہے ہو اور آپ لوگوں کو, اور پتہ ہے آپ شاید بچ جاؤ گے, آپ کے والد صاحب تھوڑی بچیں گے اس چیز سے. وہ وینٹیلیٹر پہ جائیں گے تو اس کا رسپانسبل کون؟ ان کی جان جائے گی, رسپانسبل کون؟ پھر تو آپ ڈاکٹر کو مارو گے نا کہ ہمارے ڈاکٹر نے مار دیا, ڈاکٹر نے مار دیا. مارا تو آپ نے. تو یہ کوئی وقت نہیں ہے, پلیز ان چیزوں سے پرہیز کرو. مطلب یہ کیا ہے, مطلب ماسیاں گھر پہ آ رہی ہیں, آپ کے ڈرائیور گھر پر آ رہے ہیں, مطلب کس بات کا اتنا رسک لے رہے ہو؟ چھٹی کرو ان سب کی. ابھی تو ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں, گھر میں جھاڑو لگاؤ یار. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہ جھاڑو لگایا, تو آپ لوگ جھاڑو نہیں لگا سکتے ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود کے کپڑے دھوئے, تو آپ لوگ کیا ان سے شاہی ہو؟ پلیز اس بات کا پلیز خیال رکھو. 10 دن بعد یہ افیکٹ لانا شروع کرتا ہے. صرف اس بات کا خیال رکھو, آپ مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہو, ایک بندے کو وائرس ہے, اس نے سانس لی, چلو کھانسا اس نے, 8 لوگوں کی اگر گیدرنگ ہے, سب کو وائرس لگ گیا. ٹھیک ہے, اس نے نہیں کیا. اگر آپ کو کھانسا نہیں, اس نے خاک کر کے تھوکا, آپ کی چپلیں اس تھوک پہ چڑھی, وہ چپل پہن کے آپ گھر میں آؤ گے نا, وائرس تو لے آپ گھر کے اندر. پھر کیا, پھر آپ کی بیگم کی جب ڈیتھ ہوگی تو کون رسپانسبل ہے اس کا؟ ماسیاں گھر میں آ رہی ہیں, ڈرائیور گھر میں آ رہے ہیں. یار یہ پلیز خیال رکھو. مطلب کیا کام نہیں ہوتا کیا؟ ڈرائیور کی اتنی ضرورت ہے؟ پلیز اپنے گھر والوں کا خیال رکھو. اپنے ماسی اور ڈرائیور کو پیسے دے کے انہیں گھر پہ بٹھاؤ, ان کے اپنے گھر پہ. یہ مذاق کا ٹائم نہیں ہے, یہ بہت سیریس بیماری ہے. 90% لوگوں کو یہ جو بیماری ہوتی ہے وہ نارمل سے فلو کی طرح بیماری ہوتی ہے. وہ کھانستے ہیں, 2 ہفتے تک پڑے ہوتے ہیں زمین پر, اور پھر واپس ٹھیک ہو جاتے ہیں. بٹ انہوں نے جتنے ٹائم وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں, وہ ہر کسی کو انفیکٹ کرتے ہیں. ان کے پھر والدین گھر پر ادھر آتے ہیں بیماروں کے. رشین کا میں نے بتایا تھا, نیو جرسی میں ایک فیملی تھی, ان کی گیدرنگ ہوئی نا لاک ڈاؤن ہوا, تو ان لوگوں نے بھی سیریسلی نہیں لیا. تو ان کی فیملی گیدرنگ ہوئی تھی, سب نے مل کے نا کہا کہ وہ چلو چھٹیاں ہیں, چلو مل بانٹ کے کھاتے ہیں. تو پوری فیملی گیدرنگ ہوئی, پھپھیاں, چاچا, دادا دادی, بیٹے کے نام ہے, ان کے سارے بچے ہیں. تو ان میں سے ایک کو کھانسی تھی. اب ان کی فیملی کے 2 پھپھیاں, 2 چاچا اور دادا دادی سب مر گئے. تو آپ کی اس گیدرنگ کی وجہ سے آپ کے گھر کے 6 فرد مر گئے. تو کون رسپانسبل ہے اس کا؟ اتنی تپڑ ہے آپ میں کہ آپ ان کا گلٹ اپنے کندھے پہ رکھ سکو, اور قیامت میں جب پوچھا جائے گا تو آپ کیا جواب دو گے کہ ہمیں تو لوگ بتا رہے تھے, ہمیں ہی مستی تھی. فلوریڈا میں ایک پاکستانی فیملی کو میں جانتا ہوں, ان کی شادی ہوئی تھی, تو ادھر بھی ان کو کسی کو بھی سمٹمز نہیں تھے, پر اب ان کا دونوں طرف کے نا سسر مر گئے ہیں. لڑکی کا باپ بھی مر گیا, لڑکے کا باپ بھی مر گیا کرونا سے, اور باقی فیملی تو انفیکٹڈ ہے, پر ان کو اتنا کچھ ہوا نہیں, پر وہ دونوں مر گئے ہیں. پلیز اس چیز کو سیریسلی لو. یہ چیز بہت بری ہے, اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا. ڈاکٹروں کو صحیح طرح سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ اس سے ہم لوگ کیا نام ہے سالو کیسے کریں, کیونکہ یہ عام طور پہ عام بیماری کی طرح پریزنٹ نہیں کر رہا ہے, یہ کافی الگ پریزنٹ کر رہا ہے. یہ کڈنی پہ بھی اٹیک کر رہا ہے, تو سارے ڈائلسس پہ ہیں. یہ دل پہ بھی اٹیک کر رہا ہے, تو دل ایک دم سے رک جاتا ہے ان کا. اور پھیپھڑے تو خراب تھی, ان کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا پتہ ہے کہ پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں. اور پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ایک تو ٹیوب ڈلی ہوئی ہے منہ کے اندر, ایک میں گردن میں ڈالتا ہوں, ایک میں ہاتھ میں ڈالتا ہوں, ایک میں پیشاب کی نالی میں ڈالتا ہوں, ایک میں پچھواڑے میں ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے, اور جب یہ ڈائلسس پہ چڑھتے ہیں جو کہ تیسرے دن ڈلتے ہیں, تو ایک کیا نام ہے تھائی میں بھی ڈلتی ہے لائن, جو ڈائلسس کی لائن ہوتی ہے. اور پھر میں دبا کے انہیں مورفین دے رہا ہوتا ہوں, فینٹنل دے رہا ہوتا ہوں, پروپوفول دے رہا ہوتا ہوں. پھر بلڈ پریشر گرتا ہے, تو میں بلڈ پریشر کی میں ایک اور دوائی ایک اور ڈرپ اسٹارٹ کرتا ہوں.
پھر میں پانی دینا شروع کرتا ہوں کہ کڈنیاں فیل ہو رہی ہیں. بہت برا حال ہے. پلیز اس بات کو سیریسلی لو. نمازوں پہ جانا بند کرو, لوگوں کو انفیکٹ کرنا بند کرو, ماں باپ سے ملنا بند کرو, غیر ضروری ملنا جلنا بند کرو. مطلب یار انٹرنیٹ ہے, واٹس ایپ ہے, اسکائپ ہے, ان سے کانٹیکٹ میں رہو. ڈائریکٹ ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ ملنا اتنا ضروری ہے کہ آپ بولو کہ نہیں اگر ہم لوگ نہیں, مطلب میں اپنے ماں باپ کی جان دینے کے لیے تیار ہوں پر ملنا لازمی ہے؟ اتنا ضروری ہے؟ چلو خیر, میں مزید آگے بات نہیں کروں گا, آگے آپ لوگ خود سمجھدار ہو, ٹھیک ہے؟ پلیز بات کو سیریسلی لو. خدا حافظ.